آج کل تحریک انصاف کے بعض اکاؤنٹس نے سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ کا ایک بہت بڑا بازار گرم کیا ہے۔ اسرائیل جو سا ہے اس پورے علاقے کے اوپر لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب تک یہ امن معاہدہ نہیں ہوا 67,000 لوگ شہید ہوئے۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھنے والا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سائن نہ ہوتا، مسلمان ممالک چپ کر کے بیٹھے رہتے؟ تحریک انصاف اس وقت اسی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کو روکنے کے لیے نہ آئے، سارے مسلمان ملک خاموشی سے بیٹھے رہیں کہ یہ موقف کس طریقے سے فلسطین یا غزہ کے حق میں ہے، یہ لوگ ان سے بدترین دشمنی نبھا رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد فیکٹ چیک۔ اور آج کا شو آپ کے لیے انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ ہم اس میں اسرائیل اور غزہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر حقائق سامنے لے کر آ رہے ہیں، چونکہ آج کل تحریک انصاف کے بعض اکاؤنٹس نے سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ کا ایک بہت بڑا بازار گرم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے شو کا آغاز کریں گے کہ اسرائیل اور غزہ کا یہ جو حالیہ ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا اس کی وجہ کیا تھی۔ تو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے یہاں پر غزہ کی یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی پٹی ہے، تو یہ بھی فلسطین کا حصہ ہے اور یہ بھی فلسطین کا جو حالیہ اس وقت صورتحال ہے وہ حصہ ہے۔ اس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس کو غزہ کہا جاتا ہے۔ غزہ جو سا ہے وہ اسرائیل کے لیے پریشیس اس لیے ہے کیونکہ وہ وہاں کی ساحلی پٹی کے اوپر واقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ساحلی پٹی ہوتی ہے وہاں پر ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں، تو اسرائیل نے اگر اپنے ٹریڈ روٹ سیکیور کرنے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے غزہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے۔ ویسٹ بینک کے اوپر باقاعدہ فلسطین کی ایک حکومت قائم ہے، اور وہ جو حکومت ہے اس کے فی الحال اسرائیل کے ساتھ کو بڑے پیمانے پر اختلافات موجود نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل اپنی طرف سے عالمی برادری کو یہی تاثر دیتا ہے کہ ہم نے اس علاقے کو محفوظ رکھا ہے اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ غزہ میں ہیں اور اس کی وجہ حماس ہے۔ تو ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل نے کوئی اتنا سکون نہیں کیا، یہاں پر بھی وہ وقتاً فوقتاً علاقوں کے اوپر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو بھی انہوں نے باقاعدہ اپنے نرگے میں لے لیا تھا۔ لیکن اب یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہاں پر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے لوگ اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک لانچ کرتے ہیں، اور اس اٹیک کے نتیجے میں اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے شہریوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ بہانہ بنا کر اسرائیل جو سا ہے غزہ کے علاقے میں قتل و غارت کا آغاز کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ایک نقشہ دیکھتے ہیں جس سے آپ کو پورا مڈل ایسٹ کی ایک صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، تو یہ دیکھیں جی، یہ پورا مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے۔ یہاں پر اگر ہم مزید زوم ان کریں تو یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ جو سا ہے اسرائیل کا وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، اور اس میں یہ جو پٹی ہے چھوٹی سی یہ اس وقت کا غزہ ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اسرائیل جو سا ہے اس پورے علاقے کے اوپر لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دیتا ہے، اور تب سے لے کے اب تک جب سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جو فلسطین کے اپنے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 70 سے 80% جو غزہ کا انفراسٹرکچر تھا اس کو باقاعدہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب اسرائیل کی اس پورے فساد میں نیت کیا تھی کہ میں کسی طریقے سے اس علاقے کو ہڑپ کر لوں اور یہ جو علاقہ ہے باقاعدہ میرے زیر تسلط آ جائے۔ اب ہم دیکھیں اہم چیز غور کرنے کی کیا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ اس پورے علاقے میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا، بلکہ اسرائیل کی آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلمان ممالک نے اپنا پیس پلان دیا تو اس کی تاریخ تھی 10 اکتوبر 2025۔ تو 10 اکتوبر 2025 سے پہلے اسرائیل نے حملے کر 67,211 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ مسلمان ملکوں میں سے ایک ملک ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے سامنے بڑا ہو، جس نے اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی ہو، اور پھر جب یہ کوشش کامیاب ہوئی تو اس کوشش کے بعد سے لے کر اب تک بھی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، کیونکہ اس کا ایجنڈا وہاں پر قبضہ کرنا تھا۔ اب جب وہ اس سے رک گیا تو پھر بھی وہ بہانے سے حملے کرتا رہا تاکہ کسی سٹیج پر حماس کے لوگ مشتعل ہو جائیں اور وہ کسی طریقے سے اس کو توڑیں تاکہ وہ پورے علاقے پر قابض ہو جائے۔ لیکن اسرائیل کا یہ جو پلان تھا یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں اپنے سامنے 2 کلیئر کٹ فگرز نظر آ رہی ہیں۔ ایک فگر یہ ہے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے 10 اکتوبر تک کا، اور ایک فگر یہ ہے 10 اکتوبر سے لے کر آج تک کا 21 جنوری تک کا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب تک یہ امن معاہدہ نہیں ہوا 67,000 لوگ شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے، اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی، اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی دنوں میں جو سا ہے زیادہ شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد اس وقت جو سا شہادتوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے جو کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی پوچھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جان ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سائن نہ ہوتا، مسلمان ممالک چپ کر کے بیٹھے رہتے اور اسرائیل یہ جو قتل و غارت گری کر رہا تھا اس کو جاری رکھتا، اور یہ جو نمبر تھا یہ 67,000 سے بڑھ کے 90,000 تک پہنچا ہوتا؟
کیونکہ آپ کا جو موجودہ بیانیہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایسا کوئی امن معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اور گولڈ سمتھ خاندان کے جن اسرائیلیوں سے تعلقات ہیں وہ کھلے عام دہشت گردی کریں اور کوئی مسلمان ملک ان کو روکنے نہ آئے. تحریک انصاف اس وقت اسی بیانیے کو لے کر چل رہی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آج کے موجودہ صورتحال کے اوپر کہ ایک ہے غزہ پیس بورڈ. یہ جو پیس بورڈ ہے یہ بنیادی طور پر وہ 70 ممالک ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی ہے کہ آپ غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے سامنے آئیں, مشورے پیش کریں. کہ اس لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے ایڈوائس دینی ہے کہ کس طریقے سے ہم غزہ کے مسائل کو حل کریں. اور ایک جو سا ہے جو انہوں نے پرپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری یہاں پر ایک سٹیبلائزیشن فورس آئے گی اور یہ جو فورس ہے یہ فورسز آن گراؤنڈ ہوں گی اور وہ انشور کریں گی کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پر امن و امان ہے. اب ہم نے ان دونوں چیزوں پر غور رکھتے ہیں. پاکستان ممبر بنا ہے غزہ پیس بورڈ کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے, یورپ کے سامنے, اسرائیل کے سامنے غزہ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے مفاد کا تحفظ کر سکیں. اب جو تحریک انصاف والے لوگ نقطہ کوکا پر ناچ کے بکواس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کا ممبر نہیں بننا چاہیے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں. یہ آپ کے سامنے غزہ پیس بورڈ میں ایک جانب موجود ہیں جی امریکہ, دوسری جانب موجود ہے جی اس کے ساتھ اسرائیل, پھر یورپین یونین, یہ جو نیٹو کے مختلف ممالک ہیں وہ سارے موجود ہیں, اور ایک آپ کے پاس یہ مسلمان ممالک ہیں جو کہ غزہ پیس بورڈ کے ممبر بنے ہیں, جن میں آپ کے پاس موجود ہے پاکستان, ترکی, سعودی عرب, انڈونیشیا, قطر, متحدہ عرب امارات. یہ تمام ملک جو سے ہیں اس بورڈ میں آپ شامل ہیں. تو تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ پیس بورڈ بیٹھے گا اور غزہ کے مسئلے کے اوپر مشاورت کرے گا تو یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جس میں پاکستان سب سے آگے شامل ہے اس کو اس بورڈ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. اب اگر پاکستان اس بورڈ کا ممبر نہیں بنتا تو کس کی مرضی چلے گی؟ امریکہ کی, اسرائیل کی, اور یہ جو نیٹو والے یورپین ممالک ہیں ان کی. تو کیا یہ جو ممالک ہیں یہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں فیصلے کریں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف اس وقت اسی ایجنڈے کو لے کر چل رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کو روکنے کے لیے نہ آئے, سارے مسلمان ملک خاموشی سے بیٹھے رہیں. جس طرح اسرائیل نے 67,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا وہ ویسے ہی شہادتوں کا سلسلہ جاری رہے, مسلمان ملک خاموشی سے بیٹھ جائے اور یہ لوگ مل کر اپنی مرضی کے فیصلے کریں. یہ تحریک انصاف کا اس وقت بنیادی موقف چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ موقف کس طریقے سے فلسطین یا غزہ کے حق میں ہے؟ یہ لوگ ان سے بدترین دشمنی نبھا رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری چیز پر, انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس. اب یہ جو فورس ہے اس کے اوپر بار بار امریکہ کا یہ اصرار ہے. امریکہ کہتا ہے کہ اس فورس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم اسرائیل کو حملے کرنے سے روکیں گے تو جو حماس کے لوگ ہیں وہ بھی ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان نے کلیئر کٹ اپنی پالیسی جو سی واضح کی ہے. ہمارے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی ایسی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد وہاں پر اپنے ہی غزہ کے لوگوں کو روکنا یا ان سے کوئی چیز لینا ہے. ہم ان کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں جائیں گے. پاکستان کا یہ واضح موقف ہے. لیکن تحریک انصاف کے اکاؤنٹس بار بار یہ جھوٹ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہمارا تو مقصد ہی ادھر جا کر غزہ کے لوگوں سے ہتھیار چھیننا ہے اور ان بے شرموں کو کوئی شرم نہیں آتی. البتہ ہم آپ کو ابھی پاکستان کی اس معاملے پر تاریخ دکھاتے ہیں اور یہ میں نے اس کے لیے ایک اسپیشل آپ کے لیے گرافک کریٹ کیا ہے, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو یہ ہے ناظرین ہمارے سامنے پاکستان کا رپورٹ کارڈ کہ پاکستان نے ماضی میں مسلم امہ کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں, جس میں سب سے کلیدی رول پاک فوج کا رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے سامنے براہ راست جو اس کی سب سے بڑی مثال آتی ہے افغانستان آ جاتا ہے. جب افغانستان کے اوپر روس حملہ کرتا ہے اس علاقے پر تو ان کی مدد کرنے کون آتا ہے؟ پاکستان آتا ہے. اور پاکستان کی وجہ سے جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے تو یہ مسلمان ممالک بھی مارز وجود میں آتے ہیں, جن میں ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, قازقستان, کرغزستان, یہ جو سے ہیں براہ راست پاکستان کی وجہ سے آزاد ہوئے. پاکستان کے ان تمام مسلمان ممالک میں ایک رول ہے. اور ان کو چھوڑ کر اگر آپ ان کے ساتھ غیر مسلم ممالک بھی شامل کریں تو آرمینیا, جارجیا, یہ تمام ملک بھی جو سے ہیں پاکستان کی وجہ سے مارز وجود میں آئے. اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں بوسنیا کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا تھا, لیکن پاکستان نے براہ راست بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کی. آج وہ علاقہ ایک آزاد مسلمان ملک ہے جس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں انڈونیشیا, جس کا آج تک آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جب انڈونیشیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی پاکستان نے براہ راست ان کی آزادی میں ان کی مدد کی. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک غیر مسلم ملک ہے سری لنکا, جن کے لوگوں کے اوپر بھارتی سپانسرڈ تامل ٹائگرز حملے کرتے تھے
اور پاکستان نے श्रीलंका کی مدد کی اور ان کو تامل ٹائگر سے آزادی دلوائی۔ پھر آپ دیکھیں الجیریا، یہ مسلمان ملک ہے، اور اس مسلمان ملک کے لیے پاکستان نے اتنی کوشش کی کہ آج بھی وہ اپنی آزادی کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان کو دیتے ہیں۔ پھر تیونس اور موراکو، ان کے لیے سب سے زیادہ اقوام متحدہ میں لابنگ کس ملک نے کی؟ پاکستان نے کی۔ اسی طرح افریقہ کے ایک ملک ہے ایریٹریا، جس کے لیے پاکستان نے 1949 اور 1948 میں اقوام متحدہ میں بھرپور آواز اٹھائی، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آزادی ملی تو اس کی وجہ پاکستان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پورے خطے میں مسلمان ممالک کے لیے کیا کردار ہے، اور پاکستان نے حقیقی طور پر جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ یہ تمام ملک پاکستان کی وجہ سے آزاد ہوئے۔ آج بھی بھارت کے ساتھ جب آپریشن بنیانوں محسوس ہوتا ہے تو کون سا ملک ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے؟ اس ملک کا نام پاکستان۔ ابھی بھی ایران کا یہ جو حالیہ ایک مسئلہ بنا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو کس ملک نے کھل کر ایران کی سائیڈ لی؟ اس ملک کا نام پاکستان ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حملے سے روکنے میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا۔ تو اب ہم دوبارہ سے جاتے ہیں اسی معاملے کے اوپر جو کہ تحریک انصاف کے یہ اکاؤنٹس جو سے ہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین یہ نمبرز ہیں، نمبرز آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ جو پوری ایک لابنگ ایفرٹ کی، اس سے کتنے معصوم مسلمانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اور بے شک یہ بات درست ہے کہ ہم اتنے طاقتور نہیں کہ ہم دنیا کی بڑی سپر پاورز کو ٹکر دے سکیں، لیکن جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اس پورے معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، وہ غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں، وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں جیسے وہ پچھلے 2 سال سے بیٹھے تھے جب 67,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ وہی جو منظر ہے وہ چلتا رہے، اور آہستہ آہستہ اسرائیل ان پر قابض ہو جائے۔ یہ بنیادی ایجنڈا یا بنیادی نقطہ اٹھا کر یہ اکاؤنٹس جا رہے ہیں۔